جی ناظرین، بات ایک بتائی جاتی ہے، کام دوسرا کرنا ہوتا ہے. اس کو نیریٹو کہتے ہیں، جس کا فیکٹ سے تعلق نہیں ہوتا. پھیلانی آزادی ہوتی ہے، فریڈم ہوتی ہے، امن لانا ہوتا ہے. لیکن جو مناظر آپ نے دیکھے اور جو مثالیں جنرل احسان صاحب نے دی، اب میں اس پہ سوال پہ اس لیے آنا چاہوں گا، بلکہ آپ کو ایک کیبل بھی دکھاتا ہوں مارک لائل گرانٹ کی اور رچرڈ باؤچر کی، جس میں باقاعدہ طور پہ آئی ایس آئی کو کنٹرول کرنے کا پلان ڈسکس ہوا صدر زرداری صاحب کے ساتھ، متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈر جو کہ لندن میں تھے ان کے ساتھ، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، کہ آئی ایس آئی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. تو جنرل اعجاز اعوان صاحب، یہ آئی ایس آئی کو کنٹرول کرنے کا پروجیکٹ جو ہے، اور خاص طور پہ جیسے جنرل احسان کہہ رہے تھے باقی ممالک کے ساتھ ہوا کہ اگر آپ ویسٹرن بلاک سے تھوڑا چائنیز یا رشین اور سائنو رشین کولیبریشن اس خطے میں ہو رہی ہے، تاجکستان کی وزیر اعظم بات کریں تو پاکستان میں ایک اسٹرانگ آرم فورسز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی، اس حوالے سے کیا اب اگلے نشانے پہ یہ ہوں گے؟ نیریٹو بلڈنگ اس کے حوالے سے ہوگی، اور اس کیبل کے حوالے سے آپ کیونکہ خود بھی آئی ایس آئی میں رہے ہیں، اس پہ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیں، یقیناً یہ جو آئی ایس آئی کو کنٹرول کرنے کی پہلے تو جن 4 کنٹریز کا اگزامپل جنرل احسان نے دی ہے، ان میں ریجیم چینج کے بعد کیا لیبیا، عراق، سیریا آج سٹیبل کنٹریز ہیں جب وہ صدام حسین کے انڈر تھیں، قذافی کے انڈر تھیں، یا حافظ الاسد کے انڈر تھیں؟ تو کیا اس وقت وہ سٹیبلٹی تھی اس ریجن میں، یا آج وہ ریجن یا ان لوگوں کی حالت زیادہ سٹیبل ہے؟ آج وہ فریڈم وہاں پہ ہے، آج وہاں پہ لبرٹی ہے؟ میرے خیال میں تو وہاں پہ لاشیں ہیں، خونریزی ہے، تباہی ہے، ان ممالک میں کچھ بھی نہیں رہ گیا. فریڈم کے لیے تو جنگیں ہوئی ہیں، یا لبرٹی کے لیے ہوئی ہیں، پیس کے لیے ہوئی ہیں؟ لبرٹی ان کی ہوگی نا. اگر آپ اس کے ساتھ نیریٹو اگر ان کے ساتھ ایک آپ اور جوڑ لیں کلپ جو کہ آن ریکارڈ موجود ہے، جو بائیڈن کا ایک سپیچ ہے جب وہ سینیٹر تھے. انہوں نے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر ہمیں اپنے اسٹریٹجک مقصد کے حصول کے لیے مڈل ایسٹ میں even if we have to create another Israel, we will do it to achieve our strategic objectives. تو وہ اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، اور ان نیریٹوز کو پھر سپورٹ کرتے ہیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے، وہاں کے عوام یا ان کے لیے نہیں. یہ جو آئی ایس آئی کو کنٹرول کرنے کی بات ہے، جان کیری جب ادھر پاکستان میں آئے تھے تو انہوں نے یہاں آ کے پرائم منسٹر نواز شریف اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے آئی ایس آئی پر کچھ الزامات لگائے، اور انہوں نے کہا ہماری تمام تر مشکلات جو افغانستان میں ہیں وہ آئی ایس آئی کی وجہ سے ہیں. جس پر پرائم منسٹر نواز شریف نے کہا جنرل صاحب اس بات کا جواب آپ دیں. تو جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا کہ جان کیری ہیز اینی ایویڈنس آئی ووڈ لائک ٹو لسن ٹو ہم. اس رات کو 45 منٹس کی میٹنگ شیڈیول تھی وچ لاسٹڈ فار 3 hours جنرل اشفاق پرویز کیانی کے گھر پر، اور اٹھتے ہوئے جان کیری نے کہا کہ آئی ایم سوری، آئی ہیڈ دا انفارمیشن ناٹ این ایویڈنس بٹ وی نو دیٹ دے آر ان کمیونیکیشن ود طالبان. تو اس کے جواب میں جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا تھا کہ وہ ایجنسی از ناٹ ورتھ اٹس سالٹ اگر ان کے دشمنوں کی صفوں میں رابطے نہ ہو. تو اور آج امریکہ آئی ایس آئی سے، حکومت پاکستان سے، قمر باجوہ سے کہتے ہیں طالبان سے بات چیت کروائیں، ترکی ٹاکس میں انہیں کنونس کریں کہ پہلے 20 اور اپریشیٹ کرتے ہیں رول. پہلے 20 برس ہمیں ڈپلیشس ہونے کے الزام لگاتے رہے، ہماری ایجنسی کو رن اوے ایجنسی کا نام دیا، اور کہا کہ یہ کسی کے قابو میں نہیں ہے، اور قابو کرنے کے لیے جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کوششیں کرتے رہے. آج یہ ہم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جب بات چیت ہوتی ہے اس لیول پہ، اور ہمارے لیڈران نواز شریف صاحب کو کیا اسی وجہ سے برطانیہ واپس نہیں کر رہا کہ جناب کہیں نہ کہیں دوبارہ ان سے کام لینا ہوگا، اور حکومت پاکستان ریکویسٹ ان سے کر رہی ہے؟ جب جن لیڈرز کے ایسٹس ابراڈ ہیں، جن کے ٹریڈ ابراڈ ہیں، جو وہاں جا کے پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں 4 ماہ کا کہہ کے یا ٹریٹمنٹ کا کہہ کے 2 سال سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹریٹمنٹ تو نہیں ہو رہا. یہ وہ نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے جو کی جاتی ہے تاکہ انسٹیبلٹی کریٹ کیا جائے. اور اس وقت کمپلیٹ فوکس ہے پاکستان آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا، اور اس میں یہ جو پراکسیز ہیں، سو کالڈ لبرلز کو پراکسیز کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے کہ آپ ان پہ الزامات لگائیں، اور پاکستان آرمی کو 22 کروڑ عوام کے درمیان جو ایک محبت کا، ایک کانفیڈنس کا رشتہ ہے اس میں درار ڈالیں، کیونکہ کوئی بھی آرمی اس وقت تک ڈیلیور نہیں کر سکتی جب تک قوم ان کے پیچھے نہ کھڑی.
السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں